اس کی جان مشکل میں ہے، چیزیں ہوئی ہیں لیکن ہم بتاتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں پبلسٹی کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں. اندر کا ایٹماسفیئر وہاں کا اور یہاں کا بہت فرق ہے. لیکن انہوں نے یہ چیز کی پابندی لگائی کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے کہ میں اس بی بی سے معافی مانگ کے بھی، مولا سے بھی، کسی کا مقابلہ نہیں کر رہا. تو جب یہاں آئے ہیں تو کہہ رہے شاہ صاحب یہاں پہ جو ہے نا فیلنگ ہماری زیادہ تکلیف میں گئی ہیں. اس کے اوپر پھر انہوں نے روک لیا ہمیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ ٹھہرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی امام بارگاہ اور زیارت کی تفصیلات لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ایک انتہائی مقبول اور تاثیر والا مقام اور درگاہ و امام بارگاہ ہے. یہ امام بارگاہ لاہور شہر کے مضافات شاہدرہ کے قریب واقع ہے. اس زیارت اور مقام کا کیا نام اور کیا خصوصیات ہیں یہ آپ جان سکیں گے ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے سے. تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر. ناظرین، لاہور میں واقع شاہدرہ کی ایک مضافاتی آبادی امامیہ کالونی کے چوک عباس کے قریب واقع اس امام بارگاہ کا نام درگاہ عباس ہے. آج سے تقریباً 50 سال پہلے اس درگاہ کو قائم کیا گیا. تب یہ درگاہ ایک 2 منزلہ ہال اور ایک صحن پر مشتمل تھی. 40 سال سے زائد عرصے تک یہ درگاہ اسی طرح عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتی رہی. پھر آبادی کے اونچا ہو جانے کی وجہ سے چند سال پہلے اس کی ازسر نو تعمیر شروع کی گئی اور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام سے منسوب ہونے کی وجہ سے اس کا نیا ڈیزائن حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے روضہ اقدس کے ڈیزائن پر ہی رکھا گیا. وقت گزرتا رہا اور یہ درگاہ تعمیر ہوتی رہی، تاہم اب بھی اس کا آدھے سے زائد کام باقی ہے. ناظرین، جو تفصیلات آپ کو فراہم کرنے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہیں کہ یہاں پر ایک تہہ خانہ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی شہزادی حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کے زندان، جو کہ قبرستان باب صغیر دمشق میں واقع ہے، کی ہو بہو شبیہ تیار کی گئی ہے. اور نفاست اور کاریگری کا عمدہ امتزاج یہ ہے کہ دونوں زندانوں کی تصویریں دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ان میں سے باب صغیر دمشق والا زندان کون سا ہے اور درگاہ عباس والا زندان کون سا ہے. جب ہم نے انتظامیہ سے اس زندان کی تعمیر کے بارے میں دریافت کیا تو انتظامیہ کے ذمہ داران نے ہمیں بتایا کہ اس زندان کی تعمیر بھی مولا کی منظوری اور کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے زندان کی تعمیر کا ارادہ کیا تو ہمارے پاس اصل زندان کی کوئی پیمائش اور سیڑھیوں کی تعداد وغیرہ کی تفصیلات نہیں تھیں. مولا سے مدد مانگتے ہوئے ہم نے اس کام کا آغاز کیا، اور جب زندان بن کر مکمل ہو گیا تو معلوم ہوا کہ سیڑھیوں کی تعداد، زندان کی چھت کی اونچائی اور قبر اقدس کے تعویذ اور زندان کی لمبائی چوڑائی بالکل وہی ہے جو شام میں قبرستان باب صغیر میں بی بی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کے اصل زندان کی ہے. ناظرین، یہاں دن رات زائرین کا تانتا بندھا رہتا ہے. ہم نے یہاں ہونے والے معجزات کی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے زائرین سے رابطہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ زندان بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا ماحول اس قدر پرہیبت ہے کہ نیچے تہہ خانے میں جاتے ہوئے دل کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. اس جگہ پر اس قدر زیادہ تاثیر ہے کہ آپ اپنے آنسوؤں اور گریہ کو نہیں روک سکتے. ایک زائر نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک خاتون منع کرنے کے باوجود زندان میں نماز پڑھنے کے لیے چلی گئیں. ابھی وہ نماز پڑھ رہی تھیں کہ ایک 4-5 سال کی بچی جو ابا و قبا میں ملبوس تھی نماز پڑھنے والی خاتون کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں. جب خاتون نے ان بچی کو دیکھا تو ان بچی کے ہاتھوں اور پیروں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں زنجیروں کے ساتھ موجود تھیں.
ناظرین، زائر بتاتے ہیں کہ زندان میں اکثر رونے اور بین کرنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جب زندان میں جا کر دیکھا جاتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ نیز کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سبز، سفید اور سرخ روشنی کی شعاعیں زندان میں موجود قبر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شبیہ سے برآمد ہوتی ہیں اور ضریح کا طواف کر کے واپس ضریح یا تعویذ قبر کی شبیہ میں چلی جاتی ہیں۔ ناظرین، امام بارگاہ کا وہ ہال کہ جس میں یہ تہہ خانے والا زندان موجود ہے، اس میں اکثر مجالس عزا کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ مجالس جن میں بہت زیادہ گریہ اور رقت ہوتی ہے، ان میں زائرین نے امام بارگاہ کے اس مین ہال کی دیواروں سے نمی اور پانی ٹپکتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جبکہ وہاں دیواروں کے پیچھے یا چھت کے اوپر پانی کے کوئی آثار نہیں ہوتے۔ ناظرین، یہ چند ایک کرامات اور معجزات تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ اب ہم درگاہ کے خادم اعلیٰ سید باسط نقوی صاحب سے کی گئی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ معصوم سے گالوں پہ تماچے بھی ہے کھائے، رو رو کے کہا کرتی تھی بابا نہیں آئے، روتا ہے تیرے حال پہ زندان سکینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ درگاہ عباس کی تاریخ کے 1963 60s میں جو تھا نا، اس پلاٹ کو لیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کو درگاہ عباس اور اس کے بعد پھر مسجد الغدیر کے عنوان سے اس کے دونوں نام دیے گئے۔ یہاں پہ نماز بھی باقاعدہ ادا کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر عزاداری کا بھی مسلسل اہتمام کیا گیا ہے۔ اور یہ جب سے بنی تھی اور 2016 میں اس کو دوبارہ تعمیر نو کی طرف گئے ہیں، کیونکہ یہ نیچی ہو گئی تھی۔ جب وہ نیچی ہوئی ہے تو یہاں پہ گندا پانی سڑکوں کا، تو اس کو ہم نے بہتر کرنے کے لیے دوبارہ اس کی تعمیر شروع کی۔ جب دوبارہ تعمیر کی تو اس کو مسجد اور مولا کے روضے سے مشابہ کرنے کے لیے، کہ مولا عباس سے نام ہے اس کا، مولا کے روضے کی اس کو شبیہ بنایا جائے۔ پھر ایک مقام پہ گئے ہم کسی اور سلسلے میں پتھر اور زری کے لیے، وہاں پہ ہمیں یہ بی بی کی زری کا ایک میسیج ملا ہے۔ میسیج اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے جس مقصد کے لیے تو اس مقصد کے گئے تو تھے، لیکن وہاں پہ ہمیں یہ بی بی کی زری کا میسیج ملا۔ واپس آئے اور یہ زری کا کام شروع کر دیا، اور سوچ صرف اور صرف یہ تھی کہ جن لوگوں کی استطاعت نہیں ہے وہ یہاں پہ ایک شبیہ ہو جس کے اوپر وہ زیارت کر کے اپنی فیلنگز محسوس کر سکیں کہ بی بی پاک نے کیسی مشکل زندگی گزاری اور وہ ٹائم کیسا تھا ان کے اوپر۔ اور اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت زائرین آ رہے ہیں اور پاک بی بی کے فیض کو وہ پا بھی رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت سے لوگوں کو شفا مل رہی ہے۔ لوگوں نے خود اس چیز کا سٹارٹ کیا کہ یہاں پہ بی بی کی زری کے اوپر پانی رکھ کے جاتے تھے، پانی مس کر کے لے گئے، اس سے ان کو شفا ملی۔ اس میں کینسر کے مریض بھی ہیں اور باقی بھی ان کو بی بی نے شفا عطا کی۔ اور کرونا کا جو پیریڈ گزرا ہے اس میں ہم نے جو آ رہے تھے ان کی احتیاطیں تھیں، لیکن میں اپنی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ میں بی بی کا نوکر ہونے کی حیثیت سے میں نے کسی بھی کرونا کے مریض سے یہ نہیں ہے کہ میں نے دوری اختیار کی ہو۔ کیوں؟ میں بی بی کے در پہ خادم ہوں، جو بھی میرے پاس آیا میں اس کو گلے بھی ملا، چاہے وہ لاسٹ سٹیج پہ تھا، اور اس بی بی نے ہی مجھے محفوظ رکھا ان چیزوں۔ میری زندگی کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے کہ کرونا کا مریض آیا اور اس سے میں ملا بھی، اور مجھے پاک بی بی نے صحت مند ہی رکھا، کوئی مجھے پرابلم نہیں ہوئی۔ عزاداری ہر وقت ہے اور اس کے ساتھ عبادت کا سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے۔ اور باقی معجزات نیچے
یہ آپ خود آئیں, آپ محسوس کریں گے زندان میں کہ کیا کچھ ہے, کہ آپ جیسے اتریں گے آپ کی معرفت کے اوپر ہے کہ آپ جب پہلا سٹیپ رکھیں گے آپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ کیا سلسلہ ہے. آپ کی روح, کیونکہ ہماری روح دیکھتی ہے, ہماری آنکھ وہ بی بی کی ذری کی کیفیت محسوس نہیں کر سکتی. وہ آئیں, آ کے دیکھیں. معجزات بہت ہیں کہ کئی مرتبہ ہوا ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھے ہیں, نیچے گریا کی آواز آئی. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نیچے جیسے کوئی پرندہ پھڑپھڑا رہا ہے, جیسے اس کی جان مشکل میں ہے. چیزیں ہوئی ہیں لیکن ہم بتاتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں پبلسٹی کر رہے ہیں, پتہ نہیں یہ پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں. اور کوئی ایسا سلسلہ نہیں. اس بارگاہ کے لیے ہر بندے نے تعاون کیا ہے, اور ہمارے پاس یہاں پہ کسی کے لیے کوئی تعصب نہیں رکھا گیا. اہل سنت ہیں, اہل حدیث ہیں, کسی بھی مسلک کا بندہ یہاں پہ عبادت کرنے کے لیے آنا چاہے, ہمارے پاس سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صرف اور صرف یہاں پہ اگر سختی ہوگی, اگر آپ محسوس کریں گے پردے پہ اور طہارت پہ, کہ ہم بارگاہ کی پاکیزگی کا خیال میں اس میں ہم سخت ہیں. پردہ نہ کریں بیٹیاں, اس کے اوپر ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ با پردہ ہو کے آئیں. اور بہت لوگوں نے تعاون کیا, اور میں ان سب کا شکر گزار بھی ہوں, اور پاک بی بی ان کو اس کا اجر دے گی. اور باقی عزاداری 12-13 سفر کا پروگرام آ گیا بی بی کی شہادت کی مناسبت سے بھی. تو میں پوری انتظامیہ کی طرف سے آپ سب کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور یہاں پہ آ کے امام زمانہ اور مولا حسین کو ان کی بیٹی کا, اور امام زمانہ کو ان کی دادی کا پرسہ دیں, اور ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اور جس حد تک ہم کر سکتے ہیں ہم آپ لوگوں کی یہاں پہ خدمت کریں گے. اچھا شاہ جی, تابوت نکلے گا 13 سفر کو خواتین کی مجلس ہے. 11 سفر سے لے کے 19 سفر تک خانم شباب پڑھیں گی. اس میں 13 سفر کو تقریباً 11 بجے دن بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا تابوت نکلے گا, اور وہ خواتین میں ہی رہے گا. اور 19 سفر کو مولا عباس کا تابوت وہ خواتین میں ہوگا. اور مردوں میں 12-13 کی شب کو یہ والا جھولا برآمد ہوگا, اور 13-14 کی شب کو علم پاک برآمد ہوگا, کیونکہ مردوں میں ہمارے بی بی کا تصور بھی نہیں ہے کہ بی بی کی کوئی زیارت سے جا کے لائے گا. وہ 2 راتوں میں شب بیداری ہوگی, اور جو سی بھی پاک بی بی کی منظور نظر سنگتیں ہیں وہ سب آ کے پرسہ دیں گی. اس جھولے پہ مولا عباس کی ذریعے پہ اور پاک بی بی کے صدقے میں اولاد بھی ملتی ہے اور شفا بھی ملتی ہے. لوگ آتے ہیں, منتیں اٹھاتے ہیں, منتیں ان کی پوری ہو رہی ہیں, اور وہ آتے ہیں, وہ جو بھی تبرکات لاتے ہیں وہ آ کے چڑھتے ہیں, اور وہ پھر جو آگے منت لینے آتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں. اس میں مولا عباس کی ذریعے پہ بھی تبرکات آتے ہیں. لوگ جس کی جو مراد ہوتی ہے, جو جس کی استطاعت ہے, ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ کیا چڑھائیں, جو جس کی حیثیت ہے. وہ چاہے ایک مٹھائی کی چھوٹی سی ڈلی پہ بھی اگر وہ نیاز دے تو بی بی کی طرف سے اور مولا کی طرف سے قبول ہے. ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں, آپ کے عقیدت اور احترام کی ضرورت. تبرکات یہ ہیں کہ شام میں میرا بھائی ہے سجاد حیدر, وہ شام بی بی کے 40 پہ گیا. اس نے وہاں پہ یہ بی بی کی ذریعے کی ان کو ویڈیو دکھائی جو بی بی کے روزے کے منتظمین ہیں. انہوں نے وہ ویڈیو دیکھ کے, پہلی دفعہ میں تو انہوں نے ویڈیو دیکھ کے یہ کہا کہ یہ تو باب صغیر والی ذریعہ ہے. جب انہیں کہا کہ نہیں آقا آپ غور سے دیکھیں کہ یہ وہ نہیں ہے, یہ ہم نے پاکستان میں اس کی شبیہ بنائی ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اندر کا ایٹماسفیئر وہاں کا اور یہاں کا بہت فرق ہے, تو انہوں نے جب دیکھا کہ نہیں, انہوں نے کہا واقعی یہ تو شبیہ ہے, تو اس کے اوپر پھر انہوں نے روک لیا ہمیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ ٹھہرے, اس کے لیے ہم یہاں پہ بی بی کے ذریعے سے تبرکات دیں گے. پھر وہ جو وہاں کے منتظم تھے انہوں نے بی بی کی تربت پہ سے قرآن پاک ایک دیا, ایک چھوٹا سا تاج دیا, بی بی کے در دیے, اور اس وقت جو بی بی کے روزے پہ پرچم اتارا تھا انہوں نے وائٹ کلر کا, وہ پرچم تحفے میں دیا. لیکن انہوں نے یہ چیز کی پابندی لگائی کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے, اور یہ جا کے آپ نے اس ذریعے کے اندر بی بی کی تربت پہ رکھنا ہے. اب وہ کچھ عرصہ ہم نے 2 ماہ اس جھولے میں رکھا اس کے بھائی کے پاس کہ جو آئیں تو شیشے میں سے زیارت کر لیں. اب وہ بی بی کی تربت پہ رکھ دیا, اور بی بی کی ذریعے کی ہم کھول کے کسی کو زیارت نہیں کرواتے. اور مولا عباس کی ذریعے اس کے اوپر تبرکات, ان کے اندر جو سی ہیں کربلا کی خاک شفا رکھی ہوئی ہے, دونوں بی بی کی بھی اور مولا کی تربت کے اندر. جو کربلا سے ہمیں خاک کربلا ملی اس میں وہ دانے بھی ہیں جو سرخ ہو جاتے ہیں, تو وہ بی بی کی اور مولا کی تربت کے اندر وہ رکھی گئی ہے. وہ ان کا خون ہے, وہ ان کے پاس ہی ہے, وہ وہاں پہ ان کی معجزات ہیں. اور باقی آپ آئیں, آ کے آپ خود فیل کریں. میں
اتنا نہیں بتا سکتا کہ یہ فیلنگز کیا ہوں گی. وہ آپ کی شاید آپ کی عقیدت میرے سے بہت زیادہ ہو, اور جب آپ آئیں گے اور آپ یہاں پہ محسوس کریں گے شاید وہ چیزیں میں نے بھی نہیں, میری آنکھوں نے بھی نہ دیکھی ہوں جو آپ دیکھ لیں گے. آپ کی عقیدت کا مقام پتہ نہیں کیا ہوگا. اور بیٹیاں آتی ہیں, بھائی آتے ہیں, مرد حضرات بہت کم نیچے جاتے ہیں, بیٹیاں جاتی ہیں نیچے جا کے پرسہ دیتی ہیں. مردوں کے لیے وہ ہوتا ہے کہ ہم اس پاک بی بی کے پاس کیسے چلیں, کیونکہ اجازت وارث تو اصل اس کے مولا حسین ہیں. ہم تو یہاں پہ نوکر ہیں, ٹھیک ہے نسبت ہے ہماری, لیکن ہم ایک نوکر اور سادات کے بھی نوکر ہیں, اور جو زائرین آتے ہیں امتی آتے ہیں معنی آتے ہیں ان کے بھی ہم نوکر ہیں, کیونکہ اس در پہ جو آئے گا اس کو عزت ہی دینی چاہیے. اور اس کا کیونکہ آل محمد کے در کا یہی ہے کہ عزت دی جائے. بندے جو تیرے شمر نے چھینے وہ دلا دوں, ایک ننھی سی چادر میں تیرے سر پہ اڑھا دوں, گھر جانے کا. درگاہ کا کام ابھی اگر دیکھا جائے تو تقریباً 40% ہوا ہے, کیونکہ رینوویشن ساری رہتی ہے. یہ ہال کے اندر بھی سارا کام شیشے کا کروانا شروع کیا ہے, ابھی یہ ساتھ میں بنایا ہے, وہاں پہ بھی ہو رہا ہے, اور باہر مکمل ٹائل کا کام ہونا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائے گا. پاک بی بی کے صدقے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب جس کام کا ارادہ کرتے ہیں مولا ہماری مدد کرتے ہیں اور وہ کام سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور روٹین میں جو ہے صبح 10 سے رات 10 بجے تک ہے. اگر موسمی کیفیت کے اوپر بات کریں تو سردیوں میں اگر دھند وغیرہ فوگ زیادہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ عشاء کے بعد پھر ہم بند کر دیتے ہیں, کیونکہ سیکورٹی پرپز بھی ہے, کیونکہ ہماری اوپن سائڈ ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس بہنوں کا آنا ہے, لیڈیز کا آنا ہے, تو ان کی عزت آبرو کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسہیپ نہ ہو, تو ٹائمنگ کا خیال کرتے ہیں. لیکن ہے کہ اگر کوئی آ جائے لیٹ نائٹ اور ہم اویلیبل ہوں تو اس کو زیارت کروا دیتے ہیں. باقی دن میں آئیں تو بسم اللہ. لیکن ہے کہ یہاں پہ ایک چیز کا ہے کہ خواتین کی مجالس ہو رہی ہیں تو مردوں کی زیارت اس وقت بند ہوتی ہے, اور نماز کے ٹائم پہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ زیارت بند کر دیتے ہیں, نماز ادا ہو جائے اس کے فوراً بعد سے زیارت شروع ہوتی ہے. اچھا شاہ صاحب, جو نیچے زندان ہے وہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے قبرستان باب صغیر میں بیسمنٹ میں ہے. جی, تو جو زری ہے قبر کے اوپر, قبر مبارک کا جو تعویذ ہے نیچے اس کی شبیہ ہے, تو یہ والی جو زری ہے یہ باب صغیر کا ڈیزائن ہے اس کا, یا بی بی رقیہ سکینہ کا ڈیزائن ہے؟ یہ باب صغیر پہ جو زری ہے یہ اس کا ڈیزائن یہ سیم ڈیٹو کاپی ہے. کمرہ جب ہاں جی جو کمرہ بنایا تھا یہ بنا ہے, اس کا کوئی پیمائش نہیں لی گئی. یہ تقریباً 99% سیم ہے. ہم نے اس کے سٹیپ نہیں گنے کہ جو اترتے ہوئے جو اس کے سٹیپ ہیں, لیکن جو لوگ گن کے وہاں سے شام سے آئے تھے وہ کہتے ہیں سیم سٹیپ. اس کی ہائٹ ہم نے کوئی پیمائش نہیں کی تھی کیونکہ شام میں بعد میں گیا. اس کی ہائٹ اتنی ہے, شام میں جا کے دیکھا تو چھت تقریباً اتنی ہے جتنی ہے. یہ تقریباً وہ کہنے کہ اتفاقاً کہہ لیں یا معجزاً کہہ لیں کہ وہ سیم ہی چیز بن گئی. تقریباً 99% نہیں تو 90% سیم ہے. اندر کا وہاں پہ جو ہے وہاں پہ وائٹ ماربل لگا ہوا ہے, چھت پہ شیشہ لگا ہوا ہے, نیچے کارپیٹ ہے, انہوں نے اے سی لگایا ہوا ہے, لیکن ہمارا وہ دل نہیں مانا. کیونکہ جب ایک کرب کی جگہ ہے, بی بی کی اذیت تھی وہاں پہ, ان کو تکلیف تھی, تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. ہم لگژری نہیں دینا چاہتے. لوگوں نے کہا کہ لگژری دیں, نہیں, یہاں پہ آ کے آپ کو ان کی فیلنگ محسوس ہو کہ وہ کس تکلیف ہے. تو اس کے مطابق پھر یہ ہے کہ بلیک سٹون لگایا تاکہ پتہ چلے, کیونکہ وہاں پہ بھی اندھیرا تھا. اب وہاں پہ جو باب صغیر پہ انہوں نے اس کو رینوویٹ کیا, اور ٹھیک ہے وہ ان کی خواہش ہے, لیکن ہمارا دل نہیں مانا کہ اس کو ویسا بنایا جائے تاکہ فیلنگز آپ کی ویسی ہو. شام سے لوگ آئے ہیں تو انہوں نے شام کی زیارت کر کے آئے ہیں, تو یہاں پہ آ کے میں اس بی بی سے معافی مانگ کے بھی, مولا سے بھی, کہ کسی کا مقابلہ نہیں کر رہا. جب یہاں آئے ہیں تو کہہ رہے شاہ صاحب یہاں پہ جو ہے نا فیلنگ ہماری زیادہ تکلیف میں گئی ہیں, کیوں یہاں پہ پہلے سٹیپ پہ ہمارا دل گھٹنے لگ گیا. وہاں پہ روشنی تھی, یہاں پہ ہمیں اترتے ہی محسوس ہوا کہ مولا حسین کی بیٹی کیسی جگہ. باقی آپ آئیں, جب دل کرے تشریف لائیں.
اور آके इसकी ज़ियारत करें और आप इसकी रूहानियत तो आप खुद फील करें. अच्छा शाह साहब, ये जो जरी मौला अब्बास की जरी है, ये भी कॉपी है जो मौला की जरी वहाँ है? नहीं, मौला की जरी के वहाँ पे डिज़ाइन बदलते रहे. ये भी कोई और डिज़ाइन है, लेकिन है कि मौला से रिलेटेड डिज़ाइन है. इनसे निस्बत हाँ, निस्बत उनसे होगी तो सब कुछ उन्हीं का है, क्योंकि वो सेम वहाँ के डिज़ाइन हो. बाकी कोशिश यही है कि तकरीबन बाकी फीलिंग्स होती हैं. आप जब ज़ियारत करने आएंगे तो आपकी फीलिंग्स पे होता है कि आपके क्या मार्फत लेके आए, आप क्या अकीदत लेके आए, उससे मुताबिक होता है. और बाकी दुआएं आप सबके लिए, और पाक बीबी जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, पाक बीबी उनकी दिल की मुरादें पूरी करे. और यहाँ से दुनिया फैज़ लेके जा रही है. यहाँ पे आने का ये रश जो है, ये फैज़ की निशानी है कि लोगों को कुछ मिलता है तो वो लोग वहाँ जाते हैं, अगर ना मिले तो कोई नहीं आता. यहाँ पे आने का जो है ये रश है, ये लोगों की अकीदत है. लोग आते हैं, दरवाजे से ही रोना शुरू कर देते हैं, आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं. उसकी वजह यही होती है कि कोई चीज़ है और वो हमारी आंख नहीं देख सकती, हमारी रूह ही महसूस करती है, क्योंकि रूह के लिए फ़ना नहीं है, बंदे का जिस्म तो मर जाता है. तो वो चीज़ें हैं, वो बहरहाल आप आएंगे तो आपको इंशाल्लाह महसूस होगी और आप उसको महसूस करें. बाकी मेरी सलाम आप सबको भी, जो सुनेंगे उनके लिए भी हाजिर हूँ खिदमत के लिए जब तशरीफ़ लाना चाहेंगे. जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो. हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी. अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लें. इसके साथ ही साथ इसके बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें. हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्क़ाए अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की तरवीज व अशात में हिस्सेदार बनें. अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें. खुदा आपका हामी व नासिर हो. अस्सलामु अलैकुम.